دیکھیے حق کی تعریف کیا ہے؟ حق مطلب صحیح، درست، اچھا، باکمال۔ اب نظام طاغوت جب ہم بولتے ہیں نا، مطلب نظام باطل، ناحق نظام، جو صحیح نہیں، جو غلط ہے، جو برا ہے، جس میں اٹریکشن نہیں۔ لیکن یہ نظام اگر آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں لباس تصویر پہنے گا۔ تصویر کہتے ہیں مطلب باطل بھی اگر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا تو وہ حق کا لباس پہن کے آئے گا۔ باطل کبھی نہیں بولے گا میں باطل ہوں، کیوں بولے گا تو کوئی اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ آج جتنے بھی یزید کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم یزیدی ہیں، وہ بولتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اب دنیا کو پتہ یزید کو مانتے ہیں، لیکن بولتے ہیں نہیں ہم کس کی راہ پہ چلنے والے ہیں؟ ہم بھی حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نماد حق بن گئے، معیار حق بن گئے، حق کی پہچان بن گئے حسین ابن علی۔ اب باطل بھی اگر آپ کے بیچ میں آئے گا یا معاشروں پہ حاکم بنے گا تو وہ اپنی نسبت حق کی طرف دے گا، باطل کی طرف نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہے۔ ایک بچہ جو اسکول میں پڑھائی نہ کر کے فیل ہوا ہے، اگر اس سے بھی پوچھو گے کہ میرے لالا فیل ہو گئے کہ آپ کو فیل ہونا پسند ہے، پہلے کہ نہیں۔ کسی روڈ کے کنارے، کسی پل کے نیچے کسی نشئی کو پکڑو گے، انٹرویو لو گے، جناب اس نشے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کا دل تھا کہ آپ پیدائش ہو جب سے پیدا ہوئے اور نشائی بنے؟ ایک نہیں، اللہ کا واسطہ مجھے اس عادت سے نکالو، میں خود بیزار ہوں، لیکن نکل نہیں پا رہا۔ باطل سے فطرتاً کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ کی فطرت میں خدا نے ایک عشق رکھا ہے اور اس عشق کا نام عشق کمال، پرفیکشن کا عاشق بننا۔ ہر آدمی با کمال بننا چاہتا ہے۔ پاور کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے بڑا عہدہ میرے پاس، مال کے میدان میں آؤ کہے گا سب سے زیادہ مالدار میں بننا چاہتا ہوں، حسن کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور اچھا میں دکھنا چاہتا ہوں، لباس کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے اچھا لباس میں اپنے لیے، گھر کے میدان میں آؤ کہتا ہے بہترین گھر میرے پاس ہونا چاہیے۔ عاشق کمال ہے، اسے پرفیکٹ چیزیں پسند ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے جو گاڑی کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو لباس کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو گھر کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو مال کے میدان میں پرفیکٹ ہونا چاہے، کیسے ممکن ہے جب ہادی کی تلاش میں نکلے تو ان پرفیکٹ ترین بندے کو اپنا امام بنا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر باطل خود کو امام بنانا چاہتا ہے تو وہ دکھائے گا کہ میں سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوں۔ اب اس کو دکھانے کے لیے اس کے پاس جو وسیلہ ہے وہ پروپیگنڈا کا وسیلہ ہے، اور پروپیگنڈا کس کے ذریعے کرے گا؟ اس کا سب سے بہترین جو ٹول ہے وہ ٹول آف میڈیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے اپنی خامیوں کو چھپائے گا۔ یو کے میں ایک ریسرچ نکلی، کہا کہ ٹین ایجرز یعنی 16 to 25 to 30 ایئرز کے جتنی نسل نوجوان اور جوان ہیں ان کے اندر ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ کا ریزن کیا ہے؟ مال ان کے پاس ہے، ایجوکیشن ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ خودکشی کرے تو پاکستانی جوان کرے جہاں پڑھائی کا معیار نہیں، جہاں ایجوکیشن کا معیار نہیں، جہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، جابس کے مسائل ہیں۔ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، میٹرو بسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، صفائی بھی ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ فطرت کی پٹڑی سے ہٹتے ہو تو دن آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو۔ ریسرچ کیا نکلی؟ کا نتیجہ یہ ہے، پتہ چلا یہ اکثر نوجوان انسٹاگرام کو استعمال کرتے ہیں۔ بھائی انسٹاگرام سے ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فیس بک استعمال کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب، کوئی ٹویٹر، کوئی مختلف، انسٹاگرام میں کیا ہے؟ کا انسٹاگرام میں جب یہ اپنے فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو فلٹر لگا کے کرتے ہیں۔ آج کی آتے مولانا سیلفی نکالنی ہے تو ہم بھی جب دیکھتے ہیں موبائل میں تو ہونٹ لال ہو جاتے ہیں، بھائی یہ میک اپ کیسے ہو گیا مولوی کو؟ کہ مولانا کچھ بھی نہیں، فلٹر ہے، فلٹر ہے۔ فلٹر کیوں لگاتا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے، یہ خود کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ رنگ سانولا ہے کہتا ہے گورا دکھوں، جھریاں چہرے پر ہیں کہتے ہیں ہٹ جائیں۔ مطلب اپنا فلٹرڈ فوٹو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جبکہ پتہ بھی ہے کہ جھوٹ ہے۔
پر یہ جھوٹ اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں ہے یہ کمال کو پسند کرتا ہے. کہ ڈپریشن میں کیوں گئے؟ کیونکہ صبح سے شام تک اب انسان خود کو آئینے میں تو نہیں دیکھتا. صبح سے شام تک موبائل اٹھایا، کیمرہ سامنے آیا، فلٹرڈ فوٹو سا نظر آیا اس کو، اور خود کو دیکھ کے خوش ہونے لگا کہ واہ واہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہوں اور کتنا اچھا ہوں. 1 فوٹو، 4 فوٹو، 6 فوٹو، 10 فوٹو اپلوڈ ہوئے، اس پہ لائک آتے گئے، لوگوں نے پسند کرتے گئے، وہ شیئر ہوتے گئے، یہ خوش ہوتا گیا کہ میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں. کہ یہ ساری فلٹر اور فیک ورلڈ سے نکل کر جب یہ جوان صبح اپنا منہ دھونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو حقیقت بتاتا ہے، کہ یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے میں ویسا کیوں نہیں. اب پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری نکل آتی ہے، وہ سرجری کی انڈسٹری اور بیوٹی انڈسٹری، اور اس کی یہ آپریشن کرواؤ اور وہ آپریشن کرواؤ تاکہ میں ویسا دکھوں جیسا فلٹر میں دکھتا ہوں. امت چاہتی تھی کہ تاریخ کے ٹیررسٹ کی عاشق بنے مسلمان. یزید ٹیررسٹ ہے نا، دہشت گرد ہے، ظالم ہے، آل رسول کا حق کھانے والے ظالم ہیں، ممبروں پہ امیر المومنین کو سب و شتم کرنے والے ظالم ہیں. لیکن مفتی یہ چاہتا تھا، مولوی یہ چاہتا تھا کہ امت کیا بنے؟ ان ظالموں کی عاشق بنے. امت کیسے عاشق بنے؟ خدا نے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ فطرت ظالم کی عاشق نہیں ہوتی، فطرت مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، فطرت بہادر کا ساتھ دیتی ہے، فطرت نڈر کو پسند کرتی ہے، فطرت ڈٹنے والوں کی عاشق ہوتی ہے، فطرت ان کے پیچھے لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اب دشمن یہ چاہتا تھا کہ امت کو عاشق بنائے کسی ڈرپوک کا، امت کو عاشق بنائے کسی ظالم کا، امت کو عاشق بنائے کسی فاسق و فاجر کا. تو عاشق کیسے بنائے گا؟ اس کے لیے فلٹر لگانا پڑتا ہے، اور وہ فلٹر جھوٹی حدیثوں کی صورت میں آ گیا کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، فلاں اتنے بہادر تھے اور جنگوں میں گئے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اسی پروپیگنڈے کو امت مانتی گئی، امت فیک شخصیات کی کیا ہوتی گئی؟ عاشق ہوتی گئی. یہاں پہ ایک نظام تھا اور ایک میڈیا تھا جسے بولتے ہیں نظام حسینی، جس کی پبلسٹی ہوتی ہے مجلس حسین کے ذریعے سے، جس میں نسلوں کو بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہم تجھے سارے فلٹر اتار کے دکھائیں گے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا.